میں ہوں یمنا سحر اور آج پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ اسکول کی جانب سے آپ کو خط و خطابت کے اس نئے کورس اقوام عالم کے لیے الہی برکت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کر کے اپنی حضوری میں رکھا، جہاں وہ ہر روز خدا تعالیٰ کی بابرکت اور پاک رفاقت سے محفوظ ہوتا تھا۔ یہ ایسا پاک ماحول تھا جہاں ہر طرف امن اور سلامتی تھی، پریشانی اور دکھ کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ تاہم گناہ کی بدولت انسان ان تمام برکات سے محروم ہو گیا جو خدا تعالیٰ کی حضوری میں رہتے ہوئے اسے حاصل تھیں۔ ان تمام برکات کی بحالی کے لیے خدا تعالیٰ ایک پاک ہستی کو اس دنیا میں بھیجنے کو تھے۔ کلام الہی میں اس مقدس ہستی کو عورت کی نسل کہا گیا ہے، اسی لیے کہ اسے کسی مرد کے بغیر عورت کے بدن سے جنم لینا تھا۔ پھر اسی ہستی کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل بھی کہا گیا ہے۔ اسی ہستی کے بارے میں ان تینوں بزرگ ہستیوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی پیغام دیا گیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش 22واں باب اس کی 18 آیت۔ کلام مقدس کے مطابق المسیح ہی عورت کی نسل ہیں، اسی لیے آپ کسی مرد کے تعلق کے بغیر مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ ہی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی وہ نسل ہیں جن کے وسیلہ خدا تعالیٰ اقوام عالم کو برکت دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ المسیح نے اس دنیا میں آ کر تمام انسانوں کو امن و سلامتی، خوشحالی، زندگی اور شفا اور نجات کی برکت سے فیض یاب کیا۔ اس کتابچے میں انہی باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ المسیح کس طرح انبیاء کی پیشن گوئی کے مطابق ایک کنواری کے بدن سے پیدا ہوئے، اور پھر کس طرح آپ نے انسان کو اس برکت سے فیض یاب کیا جس کا وعدہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا گیا تھا۔ دعا ہے کہ اس کتابچے کا مطالعہ ہر قاری کے لیے برکت کا وسیلہ بنے گا۔ آمین۔ آئیے چلتے ہیں اس کورس کے پہلے سبق کی جانب، جس کا نام ہے اقوام عالم کے لیے الہی برکت کا ظہور۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ ابلیس کے بہکانے پر شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر الہی حکم یعنی شریعت کی نافرمانی کے باعث خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا۔ اسی طرح سانپ یعنی ابلیس کو سزا دیتے ہوئے فرمایا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب 14 سے 15 آیات۔ اس پیشن گوئی میں خدا تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جو ہستی انسان کو بحال کرنے کے لیے شیطان کے سر کو کچلے گی، وہ عورت کی نسل کے طور پر دنیا میں آئے گی۔ اقوام عالم کے لیے برکت کا وعدہ۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر ظاہر کیا کہ عورت کی نسل کے طور پر آنے والی ہستی جسے ابلیس کے سر کو کچلنا ہے، وہ ان کی نسل سے ہوگی۔ اس حوالے سے یوں مرقوم ہے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ پھر بالکل یہی پیغام خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو یوں دیا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ پیدائش 26 باب 3 سے 4 آیات۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ حضرت یعقوب سے یوں مخاطب ہوئے، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ پیدائش 28 باب 13 سے 14 آیات۔ پھر کچھ سالوں کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، میں ان یعنی بنی اسرائیل کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ استثناء 18 باب اس کی 18 آیت۔ پھر 1000 قبل از مسیح میں حضرت داؤد اس مقدس ہستی کو مسیح کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور بعد میں 700 سال قبل از مسیح میں حضرت یسایہ نے بیان کیا کہ یہ آنے والی ہستی حضرت داؤد ہی کی نسل سے ہوگی اور ایک کنواری سے جنم لے گی۔
یسایہ 11 باب اس کی 1 آیات اور یسایہ 7 باب اس کی 14 آیات۔ اس طرح حضرت میکا نبی نے تقریباً 500 سال قبل از مسیح یہ خبر دی کہ المسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی۔ میکا 5 باب اس کی 2 آیت۔ یہ ساری پیشن گوئیاں جس مقدس ہستی کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں وہ المسیح ہیں، اور آپ ہی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب کو بار بار یاد دلایا کہ ان کی نسل کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ چنانچہ آئیے دیکھیں کہ المسیح کی ولادت کس طرح عمل میں آئی۔ حضرت جبرائیل کی معرفت مقدسہ مریم کو خدا کا پیغام انجیل مقدس لوکا 1 باب اس کی 26 آیت کے مطابق 6 مہینے میں حضرت جبرائیل ملک اسرائیل کے صوبے گلیل کے شہر ناصرت کی ایک کنواری بنام مریم کے پاس آئے۔ اس کی منگنی یوسف نام ایک راست باز شخص کے ساتھ ہو چکی تھی۔ حضرت جبرائیل مقدسہ مریم سے یوں مخاطب ہوئے: سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مقدسہ مریم اس کلام سے بہت گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیسا سلام ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے مقدسہ مریم کا ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ یہ باتیں سن کر مقدسہ مریم نے فرشتے سے پوچھا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں فرمایا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت جبرائیل کی معرفت مقدس یوسف کو خدا کا پیغام۔ اس پیغام الہی سے قبل ہی مقدسہ مریم کی منگنی حضرت یوسف کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب خدا کے اس منصوبے کے مطابق مریم حاملہ ہو گئیں تو اس کی خبر یوسف تک بھی پہنچی۔ مریم کے حاملہ ہونے کی خبر نے اسے شک اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ اس پریشانی کے ازالے کے لیے فرشتہ جبرائیل بھی اس سے یوں ہم کلام ہوئے: اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی 1 باب 20 سے 21 آیات تک۔ چنانچہ لکھا ہے کہ مقدس یوسف مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آئے اور اس کو اس وقت تک اپنی بیوی کے طور پر نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں المسیح کی ولادت اقدس۔ جب المسیح کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو ان دنوں کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم قرنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ چنانچہ یوسف بھی صوبہ گلیل کے شہر ناصرت سے اپنے آبائی گاؤں بیت لحم کو گیا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ چونکہ انہیں کسی بھی سرائے میں جگہ نہ مل سکی، اس لیے انہیں جانوروں کے ایک استبل میں قیام کرنا پڑا۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ مقدسہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی یعنی جانوروں کی چارہ کی جگہ میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ لوکا 2 باب اس کی 1 سے 7 آیات تک۔ آئیے جانتے ہیں آسمانی فرشتوں کے نغمات۔ جب المسیح کی ولادت ہوئی تو اسی علاقے میں کچھ چرواہے رات کو ایک میدان میں اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اسی صنع میں ان پر ایک بڑا نور چمکا، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ چنانچہ اس نور میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور ان سے یوں ہم کلام ہوا:
ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ لوکا 2 باب اس کی 10 سے 11 آیات۔ اسی دوران آسمانی فرشتوں کی ایک اور گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا 2 باب اس کی 14 آیت۔ چنانچہ المسیح کی جائے پیدائش پر چرواہے بھی آئے اور وہاں مریم اور یوسف کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور اس بات کو جو فرشتے نے نومولود کے حق میں بتائی تھی اسے مشہور کیا۔ چنانچہ ان باتوں پر جو چرواہوں نے بیان کی سب سننے والوں نے تعجب کیا۔ مشرقی زائرین اور آسمان پر عجیب ستارے کا ظہور۔ اسی طرح انجیل نویس مقدس متی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب المسیح پیدا ہوئے تو اس وقت صوبہ یہودیہ میں ہیرودیس بادشاہ حکمران تھا۔ بیت لحم بھی اسی صوبے میں واقع تھا۔ جب المسیح پیدا ہوئے تو آسمان پر ایک خاص ستارہ ظاہر ہوا جس کی رہنمائی میں پورب کے کئی مجوسی المسیح کی زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے یروشلم پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر ہیرودیس اور یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور انہوں نے سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کے حوالے سے صحائف انبیاء کیا خبر دیتے ہیں؟ اس پر انہوں نے حضرت میکا نبی کے صحیفے کی روشنی میں بتایا کہ مسیح کو بیت لحم میں پیدا ہونا ہے۔ یہ جان کر ہیرودیس نے مجوسیوں کو تاکید کی کہ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔ لیکن حقیقت میں ہیرودیس کے اندر رقابت کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ اس بچے کو فوری طور پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ مجوسی وہاں سے ستارے کی رہنمائی میں ٹھیک المسیح کی جائے پیدائش پر پہنچ گئے اور اپنے اپنے تحائف یعنی سونا، مر اور لبان المسیح کی نظر کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ چونکہ ہیرودیس اس نومولود بادشاہ المسیح کو فوری طور پر قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے خدا نے خواب کے وسیلے ان زائرین کو ہدایت کی کہ وہ واپس ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی مقدسہ مریم کے منگیتر حضرت یوسف کو بھی خدا تعالیٰ کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اسے ہدایت کی کہ وہ مصر کو چلے جائیں۔ چنانچہ یوسف فرشتے کی ہدایت کے مطابق اسی وقت رات کو بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور لوٹ کر اس کے پاس نہیں آئے، تو اس سارے یہودیہ میں 2 سال یا 2 سال کے کم عمر کے تمام بچے قتل کروا دیے۔ لیکن المسیح کو خدا تعالیٰ نے خاص انتظام کے تحت محفوظ رکھا، اور پھر جب ہیرودیس مر گیا تو خدا کے فرشتے نے دوبارہ یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ متی 2 باب 20 آیت۔ چنانچہ مقدس یوسف فرشتے کے کہنے کے مطابق بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا اور گلیل کے شہر ناصرت میں جا بسا۔ آج کے سبق کا حاصل کلام، یہ خدا کا ازلی منصوبہ تھا کہ ابلیس کا سر کچلنے والا المسیح عورت کی نسل کے طور پر پیدا ہو۔ چنانچہ المسیح کی پیدائش عین خدا کے منصوبے کے مطابق کنواری مریم سے ہی ہوئی۔ چونکہ آپ کسی مرد کے بغیر پیدا ہوئے، اس لیے آپ عورت کی نسل کہلانے کے حقدار ہیں۔ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم اور بزرگ یوسف کو فرمایا کہ نومولود کا نام یسوع رکھنا، اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور پھر فرشتوں نے اس کی پیدائش کو خدا اور انسان اور انسان کے درمیان صلح کا باعث ٹھہرایا۔
چنانچہ وہ برکت جو خدا سب اقوام کو دینا چاہتا تھا یہی تھی کہ خدا اور انسان اور انسان کے درمیان صلح ہو اور انسان کو اس کے گناہوں سے نجات حاصل ہو۔ شکریہ۔